بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام کہ جو کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں، پڑھنے کے شوقین ہیں، اور پڑھنے کی بھی وہ شوقین ہیں کہ آتھینٹک بکس کو، مستند کتابوں کو۔ آئیے، یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ابھی آج کل، یہ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جو کہ مشہور عربی کتاب الامام الجواد من المہد الی اللحد کا اردو ترجمہ ہے، اور اس کے مؤلف سید آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، جبکہ مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو ہر دفعہ بتاتی ہوں، ابھی آپ کو رٹ گیا ہوگا، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہے پارٹ نمبر 11، ہم پیج نمبر 157 سے اس کی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور تفسیر القرآن۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں آگے۔ اس کے نیچے اس کے تفصیلات ہیں کہ جعفر بن محمد صوفی، صاد واو فے چھوٹی، صوفی سے روایت ہے، میں نے حضرت امام ابو جعفر ثانی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے عرض کیا، فرزند رسول علیہ السلام، ہمارے نبی کو النبی الامی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ اس بارے میں لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ جھوٹے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محکم کتاب میں فرماتا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، ترجمہ انورٹڈ کاما، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہ بتاؤ کہ جو خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ دوسروں کو کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72-73 زبانوں میں لکھ پڑھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ منورہ کے رہنے والے تھے اور مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 7، انورٹڈ کاما ترجمہ، کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 158 پر، اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ شورى کی آیت نمبر 7 اور یہ سب، تو اس میں اس سے آگے اب ہم چل رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے گناہان کبیرہ، اور اس کے آگے لکھا ہے مجھ سے میرے والد، بس اتنا لکھا ہے۔ لکھا ہے حضرت عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے بتایا، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ عمرو بن عبید معتزلی تھا، یہ اس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے یہ آیت پڑھی جو کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے، کہ انورٹڈ کاما میں، کہ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، انورٹڈ کاما، بس اتنا پڑھ کے پھر وہ خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں خاموش ہو گئے؟ تو اس نے کہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گناہان کبیرہ کا ذکر کیا ہے، ان کی تفصیل بیان کریں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمرو، گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، ترجمہ انورٹڈ کاما، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، بتحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اس کے بعد نئی ہیڈنگ ہے جس میں لکھا ہے، اس کے بعد کبیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ لکھا ہے، ارشاد پروردگار ہے، آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر 87۔ ہم آ گئے پیج 159 پر، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کا، کہ اور اللہ تعالیٰ کے فیض سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے کرم سے مامونیت گناہ کبیرہ ہے۔ اب لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 99، کہ اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑنے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان گناہان کبیرہ میں سے حقوق والدین گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرد کو جبار اور شقی قرار دیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نفس محترمہ کا
قتل گناہ کبیرہ ہے۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 93 انورٹڈ کاما کہ اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا فرمانے خدا بندی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 23 کہ ان لوگوں انورٹڈ کاما ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 23 پڑھی اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 160 پر۔ لکھا ہے مال یتیم کھانا، ارشاد خدا بندی ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 انورٹڈ کاما اور جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں، وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے انورٹڈ کاما کلوز۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنگ میں پیش قدمی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے سورہ انفال آیت نمبر 16 انورٹڈ کاما کے اور جس نے اس روز اپنی پیٹھ پھیری مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بری جگہ ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ انفال آیت نمبر 16 اور اس کے بارے میں اس سے آگے ہے سود کھانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں انورٹڈ کاما کہ اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 161 پہ آ گئے ہیں، ہیڈنگ ہے جادو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا انورٹڈ کاما اور بتحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ ہے زنا، اس کے بارے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 68 اور 69 انورٹڈ کاما کے اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا انورٹڈ کاما ہو گیا کلوز۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مال غنیمت میں خیانت، ارشاد پروردگار ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 انورٹڈ کاما وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا انورٹڈ کاما کلوز۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے واجب زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، ارشاد پروردگار ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 انورٹڈ کاما کہ جس روز وہ مال آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آگے ہیں پیج 162 پہ، ہیڈنگ ہے جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی چھپانا، ارشاد پروردگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 انورٹڈ کاما اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اگلا ہے شراب پینا، اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے اس طرح منع کیا ہے جس طرح اس نے بتوں کی پرستش سے منع کیا ہے، ترک نماز یا اس فریضے کا ترک کرنا جس کے عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انورٹڈ کاما کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی تو ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے عہد توڑنا، قطع رحمی کرنا بھی گناہان کبیرہ میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 25 کے انورٹڈ کاما کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ برا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ راوی کا بیان ہے کہ عمرو وہاں سے اٹھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انورٹڈ کاما کہ جس نے اپنی رائے سے کوئی بات کی وہ ہلاک ہوا، علم و فضل میں امام علیہ السلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 سے لے کر 287 تک اور حدیث نمبر 24۔ اور اب ہم پڑھنے آ گئے ہیں پیج 163 پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے ما احلّہ لغیر اللہ کی تفسیر، لکھا ہے حضرت عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی سے روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی رضا علیہ السلام سے ما احلّہ لغیر اللہ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو حلال چوپایا صنم بت درخت کے لیے ذبح کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذبیحہ کو حرام قرار دیا ہے، یہ اس طرح حرام ہے جس طرح مردار
خون خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اور یہ ہے اس کے بعد آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بیان ہوتا ہے پروردگار کا انورٹڈ کاما میں کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ کیا مزدر کھا سکتا ہے، میم پہ پیش ہے اور میم زواد توئرے، کیا مزدر کھا سکتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول مزدر کے لیے مردار کب حلال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے والد نے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے آبا سے سنا کہ کچھ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، بعض اوقات ہم ایسی سرزمین میں ہوتے ہیں کہ وہاں ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو کیا ہم مردار کھا سکتے ہیں تاکہ بھوک کی وجہ سے ہلاکت سے بچ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت مردار کھا سکتے ہو جب تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو یا تمہارے پاس کھانے کی معمولی چیز بھی نہ ہو جس سے بھوک کا علاج کیا جائے۔ ہاں اس وقت مردار کھا سکتے ہو جب اس زمین پر کھمبیاں اور کھانے کے قابل گھاس اور جڑی بوٹیاں بھی نہ ہوں۔ یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن میں مردار کھانا حلال ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ جناب عبدالعظیم نے کہا اے فرزند رسول اللہ تعالیٰ نے کہ اس قول کا کیا معنی ہے؟ اور قول کیا ہے؟ فمنز ترہ غیر باغم ولا عادن کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا العادی کا معنی چور ہے اور باغی کا معنی ہے ایسا آدمی جو لہو لعب کے لیے شکار کرے، وہ اپنی یا اپنی اولاد کی خوراک کے لیے شکار نہ کرے۔ ایسے دو آدمی اضطراری صورت میں مردار نہیں کھا سکتے، جس طرح اختیاری حالت میں مردار حرام ہے، اس طرح اضطراری حالت میں بھی ان پر مردار حرام ہے۔ نماز اور روزہ ان پر قصر نہیں ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی۔ اب ہم آگئے پیج 164 پہ۔ اچھا کون سی آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی؟ نیچے لکھا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ اور جو گلا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو سوائے اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کا دم گھٹنے سے مر جانا اور جانور کا بیمار ہونا، اس حد تک بیمار ہونا کہ اس میں حرکت نہ رہے اور وہ مر جائے، اور اسی طریقے سے جانور جو بلندی سے گرے اور مر جائے یا کنویں میں گرے اور مر جائے، تو چوپائے کو دوسرا جانور اس قدر مارے کہ وہ مر جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ درندہ چوپائے کو زخمی کر کے اس کا کچھ حصہ کھا جائے اور وہ اس دوران مر جائے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب فسق ہے، فے سین قاف ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اولا لکا فاولا کا معنی حضرت عبداللہ العظیم سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام تقی علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے اولا فاولا اور ثم اولا لکا فاولا یعنی جو ہے یہ سورہ قیامہ آیت نمبر 34 اور 35 کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا انورٹڈ کاما میں کہ نہ دنیا میں اچھائی اور نہ آخرت میں اچھائی وہ بھلائی ہے۔ یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 142۔ اس کے بعد ہم آ گئے پیج 165 پہ اور ہیڈنگ ہے عقوق والدین گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے عین قاف واو قاف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم بن حضرت عبداللہ حسنی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے آبا سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو گناہ گار اور شقی قرار دیا ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب علل الشرائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 632۔ اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ ہے محسنات پر زنا کا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ جناب عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے، انہوں نے اپنے والد سے سنا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
انورٹڈ کاما میں کہ ان پر اس دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 کا حصہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں جس فعل کے انجام دینے پر لعنت نازل کی گئی ہے ممکن ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہو۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مفسد محارب کی سزا، میم فے سین دال، اور محارب ہے میم ہے الف رے بے۔ لکھا ہے ارشاد خداوندی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 یعنی 33 میں انورٹڈ کاما کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزائیں یہ ہیں کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا ملک بدر کر دیے جائیں۔ اور یہ ہم آ گئے ہیں اب پیج 166 پر۔ پھر لکھا ہے علی بن حسان سے روایت ہے کہ اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کی، مال لیا اور قتل کیا تو اسے قتل کر دیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے۔ ہاں، جس نے جنگ کی اور قتل کیا اور مال نہیں لیا تو اسے قتل کیا جائے گا، سولی پر نہیں چڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور جس نے جنگ کی قتل نہ کیا، مال لیا تو اس کا ہاتھ قطع کیا جائے گا اور وہ پاؤں قطع کیا جائے گا جو اس ہاتھ کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جس آدمی نے جنگ کی قتل نہ کیا اور مال بھی نہیں لوٹا تو اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء نازل کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 34 آئیے پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کے سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی ابھی امام نے اسے گرفتار نہ کیا اور اس نے توبہ کر لی تو اسے مذکورہ سزاؤں سے استثناء حاصل ہے۔ اور یہ حوالہ ہے تفسیر ابراہیم قمی سورہ مائدہ آیت نمبر 34۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ لکھا ہے معتصم عباسی کے دور حکومت میں ایک آدمی نے چوری کی اور پھر اس نے چوری کا اعتراف بھی کر لیا۔ معاملہ اس حد تک جا پہنچا کہ آپ علیہ السلام کہ اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب معتصم نے حد جاری کرنا چاہی تو اسے چوری کی سزا کی حد کا علم نہ تھا، اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ درباری علماء جمع ہوئے لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا جائے تاکہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ جب امام علیہ السلام تشریف لائے تو معتصم نے امام سے سوال کیا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چور کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں، اس کی ہتھیلی نہیں کاٹی جائے گی، کیونکہ ہتھیلیوں کا تعلق ان 7 اعضاء سے ہے حالت سجدہ میں جن کو زمین پر رکھنا واجب ہے۔ امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا۔ آیت ہے یہ سورہ جن کی آیت نمبر 18۔ کیا کہ اور یہ کہہ کے مساجد سے کے لیے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما ہو گیا کلوز۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ قاری محترم اگلے صفحات میں اس حدیث کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے قتل کا ایک سبب آپ علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے لا تدرکہ الابصار کی تفسیر کہ ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ان مذکورہ آیات کا معنی پوچھا تو سورہ انعام کی آیت نمبر 103 پڑھی گئی، جس انورٹڈ کاما کی آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہاشم، اوہام قلوب آنکھوں کی بصارت سے زیادہ دقیق ہیں، تم کبھی سندھ اور ہند کا ادراک کرتے ہو؟ علاوہ ازیں ایسے مالک کا تصور کرتے ہو جو تم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں؟ جب یہ قلوب کے اوہام اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے تو پھر آنکھوں میں کیا بساط کہ وہ اس کا ادراک کر سکیں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 اور حدیث نمبر 11۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ عہد کا معنی، الف پہ بھی زبر، ہے پہ بھی زبر اور دال، عہد کا معنی۔ ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عہد کا معنی پوچھا جس کا ذکر قل هو اللہ احد میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عہد کا معنی ہے کہ اس کی وحدانیت پر کائنات کا اجتماع ہے۔ کیا تم
کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 ترجمہ انورٹڈ کاما، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 168 پہ ہیں۔ یہ آیت سن کر پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شریک ہے اور اس کی بیوی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ ہے کتاب حوالہ الاحتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 حدیث نمبر 319۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین کا معنی، تو لکھا ہے کلمہ امیر المومنین کی ایک تاریخی بحث ہے۔ یہ ایک دفعہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے معتصم عباسی کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا۔ یہاں اذہان میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے: امام معصوم علیہ السلام نے ایک ظالم بادشاہ کو اس لقب سے کیوں کر ملقب کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر امام علیہ السلام نے اسے امیر المومنین کہا تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کریں کہ یہ واقعہ صحیح ہے تو پھر اس سوال کے جواب کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، کلمہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے مختص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اس لقب سے پکارا تھا۔ اس لقب میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا کوئی اور فرد بھی شریک نہیں ہے۔ جب حال یہ ہے تو پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ جسے اس کلمے سے پکارا جائے؟ جب ثقیفہ کے دن تمام امور منقلب ہو کر رہ گئے تھے، حضرت علی علیہ السلام جو سلطنت الہیہ کے وارث تھے، ان سے حکومت چھین لی گئی تھی، مسند حکومت اور قیادت اسلامیہ دوسرے ہاتھوں میں منتقل ہو گئے تھے، تو یہ لقب بھی آپ علیہ السلام سے سلب کر لیا گیا۔ اس کلمے کو دوسرے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہم آگے پیج 169 پہ لکھا ہے، یہ لقب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، لیکن پھر یہ لقب عام حکمرانوں پر بولا جانے لگا، حتیٰ کہ فرزند جگر خوار اور پھر اس کے فرزند یزید پر بھی استعمال ہوا، یعنی بنی امیہ کے بدترین حکمرانوں کو اس لقب سے یاد کیا گیا، جو منبع فساد اور رذائل کے جراثیم تھے۔ جب اموی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ان کی جگہ بنی عباس آئے، جو بنی امیہ سے الف ر جیم سین الف پہ زبر ارجس، انجس اور اخبس تھے، وہ سبھی بھی اپنی جگہ امیر المومنین بن بیٹھے اور انہیں بھی اس لقب کے ساتھ خطاب کیا جاتا تھا۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ یہ لقب خلافت کی علامت بن گیا اور یہ ہر خلیفہ کی نشانی بن گیا، اگرچہ وہ حقیقی خلیفہ نہیں تھا۔ اس فعل سے اس لقب کا تقدس جاتا رہا اور اس کی شرافت اور کرامت ختم ہو گئی۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک اس لقب کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہے۔ ان کے ان فرمودات سے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور اس کے دقیق معانی و اسرار سامنے آتے ہیں۔ اس لقب کے متعلق بحار الانوار کی 37 یعنی 37ویں، تھوڑا سا مجھے اردو کی گنتی 25 26 30 کے بعد مشکل لگتی ہے، تو اس لیے میں اس میں پھر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہوں، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ لکھا ہے کہ اس لقب کے متعلق بحار الانوار کی 37ویں جلد میں 37ویں جلد میں صفحہ 290 سے صفحہ نمبر 340 تک احادیث موجود ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے ہم 2 احادیث کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، میرا سلام ہو۔ امام علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے شخص رک جا، یہ لقب صرف حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، آپ علیہ السلام کے علاوہ اس لقب کے ساتھ کسی اور کو یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نے اس لقب کو اپنے ساتھ خاص کیا تو وہ عورت ہے، اگر وہ اس طرح نہیں تو پھر وہ اسی ابتلا میں مبتلا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ نساء آیت نمبر 117 انورٹڈ کاما کے، اور وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اور یہاں پر تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا حاصل یہ ہے کہ ایسے آدمی میں مرد منکوحہ اور عورت منکوحہ کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 170 پر، اور یہاں لکھا ہے کہ نہیں، ہم 170 پہ کیسے آ گئے؟ ہم نے 2 پیج تو نہیں کر لیے۔ 169 170 پہ آگے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے قائم کو کس نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟
تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قائم کو السلام علیکہ یا بقیت اللہ جل اللہ تعالیٰ پر کہہ کر پکارا جائے گا، یا کہا جائے گا کہ السلام علیکہ یبن رسول اللہ ہے۔ کتاب مناقب آل ابی طالب میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد کیا موجود ہے؟ انورٹڈ کاما کہ امیر المومنین کا لقب صرف حضرت علی علیہ السلام پر بولا جا سکتا ہے، آپ علیہ السلام کے علاوہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کسی اور امام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، بہار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 334 اور حدیث نمبر 73۔ آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ دوسری حدیث ہے کہ ایک آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص رک جا، حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ جس نے اس لقب کو اپنے ساتھ خاص کیا تو وہ اس مرض میں مبتلا ہے جس مرض میں ابو جہل مبتلا تھا۔ وہ مرض الابنا کا مریض ہے، الف لام الف بے نون ہے۔ اچھا، پھر لکھا ہے اے قاری محترم، یعنی کہ ہم لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ ان مذکورہ 2 احادیث کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ لقب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کو اس لقب کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا۔ اور یہ حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے تاریخ طبری اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 18، حوادث 220 ہجری۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ اب جو تفصیل بتائی گئی ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں گی کتنے پوائنٹ ہیں تفصیل کے۔ تو تفصیل کے کل 3 پوائنٹ ہیں۔ آئیے جی ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلا پوائنٹ ہے، متعدد احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جن سے ثابت ہے کہ بعض ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے وقت کے حکمرانوں کو امیر المومنین کے لقب کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ امر تقیے پر دلالت کرتا ہے تاکہ خود ان کی اور ان کے پیروکاروں کی جانیں محفوظ رہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ہمارے اوپر یہ بات ہر طرح سے واضح اور روشن ہے کہ مذکورہ حکام اپنے لیے یہ لقب پسند کرتے تھے، اگر کوئی اس لقب سے انہیں نہ پکارتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ جس آدمی نے اس لقب کو اختیار کیا وہ منکوح ہوگا، میم نون کاف واو ہے ہوگا، یا اس مرض میں مبتلا ہوگا۔ پھر آگے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ائمہ اطہار علیہ السلام کو کبھی کسی نے اس لقب کے ساتھ پکارا تو وہ ان کی چال اور پالیسی کو سمجھ لیتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 171 پہ۔ پھر لکھا ہے وہ لوگ حکومتی جاسوس ہوتے تھے، وہ ائمہ کو اس لقب سے ملقب کر کے یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ حکمرانی کا شوق و اشتیاق رکھتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام ان تمام رموز اور ان کی سیاست سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ وہ فوراً روک دیتے تھے کہ یہ لقب حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ حکمران اموی تھے یا عباسی، اموی یا عباسی، وہ اس لقب سے خوش ہوتے تھے اگر کوئی انہیں اس لقب سے نہ پکارتا تو وہ غصے میں آ جاتے تھے۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے یزید، کیا مجھے گفتگو کرنے کی اجازت ہے؟ تو یزید نے کہا بات کرو لیکن احترام کے ساتھ۔ یزید کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی اسے اس کا نام لے کر پکارے، اس لیے اس نے کہا بات کرو لیکن میرا نام لے کر مجھ سے بات نہ کرو بلکہ مجھے امیر المومنین کہو۔ مورخ طبری نے معتصم عباسی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ معتصم اپنی سواری پر سوار تھا کہ ایک آدمی نے اسے یا ابا اسحاق کہہ کر آواز دی۔ معتصم ناراض ہو گیا، اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے کیونکہ اس نے امیر المومنین کہہ کر اسے نہیں پکارا۔ اچھا جی، اب یہ 2 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے تھے نا۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بعض ائمہ طاہرین نے جب بھی کسی حکمران کو امیر المومنین کہہ کر پکارا تھا تو اس وقت وہ مضطر تھے، اضطراری حالت میں تھے، اختیاری حالت میں نہیں تھے۔ در حقیقت ائمہ معصومین علیہ السلام تاریخ کے اوراق میں یہ ثابت کرانا چاہتے تھے کہ یہ غاصب حکمران امیر المومنین کے مقدس لقب سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے لیے یہ لقب استعمال نہ کرتا تو غضبناک ہو جاتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی یہ ملکوتی ہستیاں آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہتی تھیں کہ یہ فاجر و سفاک حکمران اپنے آپ کو مومنین کا امیر کہلانا پسند کرتے تھے، حالانکہ ان کا ایمان و اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ امویوں اور عباسیوں کے گھر فساد کا مرکز رہے، ان کے مردوں اور عورتوں کے لیے تمام ناپسندیدہ امور پسندیدہ
اور مباح تھے۔ پیج نمبر 172 پہ ہم آگے ہیں۔ لکھا ہے قاری محترم، ہم نے اپنی اس کتاب میں مذکورہ لقب پر بحث کی ہے کہ بعض ائمہ نے بعض حکمرانوں کو اس لقب سے پکارا تھا۔ ہم نے پچھلے صفحات میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا وہ واقعہ درج کیا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے معتصم کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا تھا۔ ان ائمہ کا ان حکمرانوں کو یہ لقب دینا شرعی طور پر نہیں تھا کہ ان کی خلافت ایک شرعی خلافت ہے، وہ مستر تھے اور اس لیے ان لوگوں کو اس لقب کے ساتھ پکارتے تھے۔ اور ہم نے اب پیج 172 کے اوپر یہ چیپٹر مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم 173 پیج پر نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور علم فقہ۔ لکھا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پہلوؤں سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے، تمام علوم پر انہیں کامل عبور تھا۔ جہاں تک علم فقہ کی بات ہے، ان کا ہر فرد معجزن سمندر تھا، چاہے ان کا بچپن ہو یا لڑکپن، جوانی ہو یا بڑھاپا، یہ اپنی زندگی کے ہر زمانے میں عالم تھا۔ ان ہستیوں میں ایک ہستی کا نام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہم نے سطور بالا میں کچھ وہ احادیث بیان کی ہیں کہ جن کا ربط علم فقہ کے ساتھ ہے، خصوصاً وہ حدیث جو یحییٰ بن اقسم کے سوالات پر مشتمل ہیں جو اس نے مامون عباسی کے دربار میں امام علیہ السلام کے سامنے رکھے تھے۔ اب ہم یہاں کچھ اور احادیث بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو علم فقہ پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عنوان کے تحت آئندہ صفحات میں وہ احادیث بیان کریں گے کہ جس میں امام علیہ السلام پر کیے جانے والے ان سوالات کا ذکر ہے کہ جو فقہ سے متعلق رکھتے ہیں۔ علی بن ابراہیم بن ہاشم سے مروی ہے۔ اب ہم یہ سیکنڈ پیراگراف پہ آ گئے ہیں کہ علی بن ابراہیم بن ہاشم سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث میرے والد نے بتائی تھی کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس دنیا سے رحلت کر کے اعلیٰ علیین پہنچ چکے تھے۔ آپ حج کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے خانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ وہاں اہل بیت علیہ السلام کی طرفداروں کا ہجوم لگا ہوا تھا، وہ سب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ ہم ان کے انتظار میں تھے کہ آپ کے چچا حضرت عبداللہ بن موسیٰ کاظم داخل ہوئے۔ وہ کبیر السن تھے، انہوں نے موٹا لباس پہن رکھا تھا، ان کی پیشانی پر سجدوں کا نشان دکھائی دے رہا تھا، وہ بھی وہاں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ انہوں نے کتان کا لباس پہن رکھا تھا، آپ علیہ السلام کے پاؤں میں سفید رنگ کا نیا جوتا تھا۔ پیج نمبر ہم کون سے پیج پر آ گئے ہیں جی؟ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 174 پہ۔ لکھا ہے جناب عبداللہ بن موسیٰ کاظم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر امام علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ باقی تمام لوگ بھی کھڑے ہوئے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کرسی پر بیٹھے، اس وقت آپ بچے تھے۔ لوگ حیرانی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس دوران ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے امام علیہ السلام کے چچا جناب عبداللہ سے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک آدمی نے حیوان کے ساتھ جمع کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا اس آدمی کا دایاں ہاتھ قطع کیا جائے اور اس پر حد قائم کی جائے۔ یہ سن کر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے چچا پر غصے ہوئے اور کہا اے چچا جان، اللہ کا خوف کیجئے، کل آپ نے قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تمہیں کہے گا کہ جب تمہیں ایک چیز کا علم نہیں تھا تو پھر تم نے کیوں غلط فتویٰ جاری کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے چچا نے کہا استغفر اللہ، کیا آپ علیہ السلام کے والد نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا؟ تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا میرے والد سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی نے قبر کھودی اور مردہ عورت سے جمع کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ میرے والد بزرگوار نے فرمایا تھا کہ قبر کھودنے کی وجہ سے اس کا دایاں ہاتھ قطع کر دیا جائے اور پھر اس پر زنا کی حد جاری کی جائے، کیونکہ اس نے مردہ عورت کی بے حرمتی کی ہے۔ مردہ کی بے حرمتی زندہ کی بے حرمتی کی طرح ہے۔ یہاں پہ حوالہ ہے کتاب الاختصاص اور شیخ مفید صفحہ نمبر 102۔ پھر لکھا ہے آپ کے چچا نے عرض کیا اے میرے آقا، آپ نے سچ فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس سے مغفرت مانگتا ہوں۔ یہ سن کر حاضرین متعجب ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے آقا، اگر اجازت ہو تو ہم آپ سے سوال کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اور لوگوں نے آپ پر سوالات کیے اور آپ نے ان کے جوابات دیے۔ اب ہم اپنی ریڈنگ کو یہاں پہ روکتے ہیں کیونکہ سوال جواب کا اگر یہ سلسلہ آگے ہمیں ملتا ہے تو وہ ہم اکٹھا تسلی سے پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔